اللہ عز و جل نے انسان کو پیدا کیا ہے تو جسم اور روح دو ایسی چیزوں کے ساتھ رکھا ہے کہ دونوں کا ایک دوسرے کے لیے ہونا لازم ہے۔ روح کے بغیر جسم کا بھی کوئی کام نہیں، اور روح ہے، جسم نہیں ہے تو اس روح کو بھی کوئی کام نہیں۔ روح اور جسم دونوں لازم ملزوم ہیں، اور جب تک ان دونوں کا رشتہ ہے زندگی ہے، اور جہاں ان دونوں کا رشتہ ٹوٹا تو اس کو مردہ کہا جاتا ہے۔ روح اور جسم کا تعلق ختم ہوتی ہی زندگی بدل جاتی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے، روح اور جسم میں افضل کون ہے، کون زیادہ اعلیٰ ہے؟ تو اب یہ دیکھا جاتا ہے۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہوں گے کہ صرف روح ہے اور جسم نہیں ہے تو کیا مطلب ہے روح کا؟ لیکن روح اور جسم کا جب کمپیریزن ہوگا تو روح اس میں بہت بلند و بالا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ روح کے نکل جانے کے بعد جسم زیادہ دیر تک نہیں سلامت رہ سکتا۔ چند گھنٹے، چند دنوں کے بعد اس کے اندر سڑن پیدا ہوگی اور یہ سڑ گل جائے گا۔ روح کے نکلنے کے بعد جسموں کی کوئی اوقات نہیں رہ جاتی، جسم سب مٹی میں مل جاتے ہیں، گل جاتے ہیں۔ نبیوں کے اور شہیدوں کے جسموں کو چھوڑ کر بات کر رہا ہوں عام طور پر۔ لیکن روح کیا چیز ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک میں، محبوب آپ سے یہ روح کے بارے میں پوچھتے ہیں یہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں روح اللہ کے حکم کا نام ہے، روح اللہ کا حکم ہے۔ تو روح جس کے اندر موجود ہے اس کے ساری چیزیں ایکٹیو ہیں، سب چیزیں حرکت کر رہی ہیں، حتیٰ کہ آپ سننے کی جو طاقت رکھتے ہیں اس لیے کہ روح آپ کے جسم کے اندر ہے، اور میں بول رہا ہوں یہ طاقت ہے اس لیے کہ روح ابھی موجود ہے۔ ہاتھ اٹھ رہا ہے، پیر چل رہے ہیں، زبان مزہ چک رہی ہے، آنکھیں جھپک رہی ہیں، یہ ساری حرکتیں روح کے ہونے کی وجہ سے ہیں۔ روح کا تعلق ختم ہو جائے تو جسم یہ ساری حرکتیں نہیں کر سکتا۔ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں، تھوڑی سی چیزیں آپ توجہ لے لیں۔ روح جب ہمارے جسم کے اندر ہے تو ہم کیا کیا کر سکتے ہیں، اور روح نکل جانے کے بعد کیا نہیں کر سکتے، یہ دماغ میں رکھیے آپ۔ ایک مردہ نہ ہاتھ اٹھا سکتا ہے، نہ پیر اٹھا سکتا ہے، نہ آنکھ کھول سکتا ہے، نہ زبان سے چک سکتا ہے، کچھ نہیں کر سکتا۔ لیکن روح ہونے کے وقت آپ بھی اور ہم بھی کیا کیا کر سکتے ہیں؟ ہم اپنا ہاتھ بھی اٹھا سکتے ہیں، پیر سے جہاں تک چاہے چل سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، سب ہے۔ روح ہونے کے وقت اتنا سب جو کر سکتے ہیں یہ اتنا ہی نہیں، بلکہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اس روح کی اگر کوئی تربیت کرتا ہے تو یہ روح اس کو اتنی طاقت عطا کرتی، اتنی کہ وہ جو سامنے حرکتیں ہو رہی ہیں ہاتھ پیر ہلانے کی، یہ بڑھتے 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 اتنی ہو جاتی ہے کہ اس کے لمیٹیشن ہی نہیں ہے۔ روح اس کو اتنی طاقت پہنچاتی ہے کہ آج روح میرے اندر ہے، میں سامنے کی دیوار تک دیکھ رہا ہوں، اور روح طاقتور ہو جائے تو ہو سکتا ہے وہ مشرق میں بیٹھ کر مغرب کے حالات کو دیکھ رہا ہوں، وہ شمال میں بیٹھ کر کے جنوب کے حالات دیکھ سکتا ہے۔ روح کی طاقت جب بڑھ جاتی ہے تو ہو سکتا ہے آج میرا ہاتھ جتنا لمبا ہے وہاں تک کی چیز چھو سکتا ہوں، پکڑ سکتا ہوں، لیکن روح کی طاقت جب بڑھ جاتی ہے تو بیٹھے بیٹھے